تو یعنی آدمی کا گھر اللہ کی کتاب، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، گھر کس کا ہے؟ آدمی کا۔ تو گھر اور کتاب کو کیونکہ آدمی گھر کو آدمی کی طرف اور کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو اس لیے گھر اور کتاب جو ہیں وہ مضاف ہوں گے، اور اللہ اور لفظ اللہ اور آدمی جو ہے وہ مضاف الیہ کہلائیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک تو ڈیفینیشنز کے حوالے سے سمجھ لیا آپ نے، تو لیکن اب اس کو ڈیٹیل میں اس طرح سے سمجھنے کے لیے پہلے تو عربی اور اردو کا تعلق دیکھیں کہ جس طرح سے مرکب توصیفی میں آپ نے دیکھا تھا کہ عربی زبان میں جو ہے موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، لیکن اردو ترجمہ میں پہلے صفت اور بعد میں موصوف آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے مرکب اضافی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عربی میں پہلے مضاف اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، جبکہ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور بعد میں مضاف آتا ہے، یعنی ترتیب الٹ جاتی ہے اس میں بھی اور مرکب توصیفی میں بھی۔ تو یہ آپ نے بات اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے، کیونکہ ترتیب اگر آپ ویسی ہی رکھتے ہیں جیسی اردو کی ہے، عربی میں ویسی ہی ترتیب رکھیں تو پھر غلط ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بھی بعض نے ایسی طرح سے سالو کیا تھا ٹیسٹ وغیرہ میں، لیکن یہ غلط ہے، اور اس کا جب مرکب اضافی میں آپ قاعدہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی، کیونکہ مرکب توصیفی میں اتنا واضح طور پر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ترتیب الٹ جانے سے کس حد تک فرق پڑ جائے گا، لیکن جب اس کا قاعدہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ترتیب الٹ جائے گی تو پھر کس حد تک فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ترتیب اس کی مضاف اور مضاف الیہ کی اردو اور عربی کی مختلف ہے، تو پھر دوسری چیز اردو ترجمہ سے اگر آپ نے عربی میں مرکب اضافی بناتے ہوئے دیکھنا ہے تو وہ کیا چیز ہوگی کہ اس مرکب میں کا، کے، کی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں کا، کی کے الفاظ آئیں گے، لیکن عربی میں ان کا علیحدہ سے کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ عربی میں جو اسم ہے، جیسے آدمی کا گھر تھا، تو یہ آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 الفاظ ہیں، لیکن عربی میں اس کو آدمی کے لیے جو عربی ہے اور کتاب کے لیے جو عربی ہے وہی لگائی جائے گی بس، لیکن اعراب وغیرہ کے حوالے سے اس کو اس طرح سے لایا جاتا ہے، اس ترتیب میں لایا جاتا ہے کہ وہ اپنا مفہوم یہی ادا کرتے ہیں کہ آدمی کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آدمی کا گھر، یہ عربی میں پھر اس طرح سے بغیر اس کے لیے ایک اضافی لفظ لا کے بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 2 چیزیں جب آپ کے پاس اردو ترجمہ ہوں گی، آپ نے اگر دیکھ لیا کہ اس میں کا، کے، کی کا لفظ آ رہا ہے تو وہ پھر مرکب جو ہے وہ مرکب اضافی ہی ہوگا، تو آپ نے اس کو پھر مرکب اضافی کے طور پر ڈیل کرتے ہوئے مضاف کا جو ہے ترجمہ پہلے اور مضاف الیہ کا ترجمہ بعد میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ کے پاس اردو ترجمہ آ گیا اور آپ نے یہ بھی پہچان لیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، تو اب اس کو بنانا کس طرح سے ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک اس کا جز مضاف ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ تو مرکب اضافی میں مضاف کے لیے علیحدہ قواعد ہیں اور مضاف الیہ کے لیے علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مضاف کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو مضاف جو ہے، جب آپ کے پاس کوئی بھی اسم آئے جس کو آپ نے مضاف بنانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مضاف کو آپ نے الف لام نہیں لگانا اس پہ، ٹھیک ہے؟ پہلا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ مضاف پر الف لام کبھی بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو الف لام، وہ الف لام جو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسم معرفہ میں پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کو، نکرہ اسم کو جب معرفہ بنانا ہو تو ہم اس پر الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ پھر معرفہ بن جاتا ہے، تو وہ الف لام جو ہے آپ اسم پر نہیں لگائیں گے جس اسم کو آپ نے مضاف بنانا ہے۔ دوسری اس کی چیز کیا ہے کہ آپ نے اس اسم پر تنوین بھی نہیں لگانی، یعنی اسم کے وہ 2 چیزیں جو ہم لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی کہ اسم کی علامات کیا ہیں کہ الف لام لگاتے ہیں اسم پر اور تنوین لگاتے ہیں، اب تک ہم نے اسم کی یہی 2 علامات پڑھی ہیں، تو ان دونوں کو آپ نے مضاف پر نہیں لگانا، نہ مضاف پر تنوین آئے گی اور نہ الف لام آئے گا۔ تو جس طرح پھر جب آپ کوئی بھی اسم آپ کے پاس آئے، جس طرح سے الکتابو ہے یا آپ کے پاس تنوین میں کتابن لکھا ہو، تو آپ نے اس کو مضاف بنانا ہے تو آپ نے اس کی الف لام بھی اگر لگا ہوا ہے تو ہٹا دینا ہے، اگر نہیں لگا ہوا تو نہیں لگانا۔
یہ اس طرح سے مطلب کہ جس طرح آپ سیمپل کے طور پر جب آپ یعنی کہ جیسے اللہ کی کتاب، تو اب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے آپ دیکھیں گے نا، پہلے آپ عربی ہی ذہن میں لائیں گے کہ کتاب کیا ہے، اور اس کی عربی کیا ہے. تو آپ الکتاب اگر لیں تو پھر آپ نے اس کو مضاف کے قاعدے پر لاتے ہوئے ال ہٹا دینا ہے، اور اگر آپ کتاب لیں تو اس کو پھر آپ نے تنوین ہٹا دینی ہے، صرف ایک سنگل حرکت رہ جائے گی اس پہ، کتاب ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر ساعتن یا اقلام، تو یہ سارے الفاظ وہ جن پر کہ الف لام یا تنوین ہو، تو آپ نے وہ تنوین ہٹا دینی ہے. یعنی آپ لگاتے ہیں واحد معرفہ جب ظاہر کرنا ہو تو واحد پہ بھی الف لام لگ سکتا ہے، تثنیہ پہ بھی، جمع پہ بھی، مذکر مؤنث، اسی طرح رفعی حالت میں، نصبی حالت میں، جری حالت میں. تو جن اسماء پر بھی الف لام لگے گا وہ آپ نے نہیں لگانا. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ تنوین کا اب یہ ہے کہ یہ تنوین کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تنوین والا اور اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ دراصل دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ تنوین میں کیا ہے تنوین میں آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں نون کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو مضاف ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر کبھی بھی نون کو برداشت نہیں کرتا، وہ یعنی کہ تنوین ہو یا ویسے نون آئے وہ ہٹا دیتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہم نے اعراب میں پڑھا تھا، اس کو آسان طور پر اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اعرابی حالت میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کے گروپ ہوتے ہیں اس میں، اعراب بالحرف اور دوسرے ہوتے ہیں اعراب بالحرکت. تو اعراب بالحرکت میں کیا ہوتا ہے کہ ان اسماء کے آخر میں آپ اس کو حرکت سے شو کرتے ہیں، ان میں اعراب بالحرکت میں تنوین آتی ہوتی ہے، رفعی حالت میں، نصبی حالت میں، جری حالت میں. ٹھیک ہے. اور جو اعراب بالحرف ہوتے ہیں ان میں آپ آخری اس اعراب کو آپ نون سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تنوین کا تعلق اعراب بالحرف سے ہے، اور پھر جو اس سے تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا تعلق تنوین کا تعلق اعراب بالحرکت سے ہے، اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا تعلق اعراب بالحرف سے ہے. ٹھیک ہے. تو جب یعنی کہ کیونکہ اب مضاف ایک یا کوئی بھی اسم جب مضاف بنے گا تو یا تو وہ اعراب الحرف سے تعلق رکھتا ہوگا یا پھر اعراب الحرکت سے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اعراب الحرکت سے تعلق رکھتا ہے تو آپ نے اس کی تنوین ختم کر دینی ہے، اور اگر وہ اعراب بالحرف سے تعلق رکھتا ہے تو اعراب بالحرف میں آتے ہیں تثنیہ اور جمع سالم مذکر کے اسماء. ٹھیک ہے. ان کے آخر میں نون آتا ہے، تو اس نون کو آپ نے ہٹا دینا ہے. یعنی نون یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ نون گر جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ نون کو ختم کر دینا ہے، نون کو حذف کر دینا ہے، یعنی کہ وہ نون باقی نہیں رہے گا، اس نون کو ہم ظاہر نہیں کرتے. ٹھیک ہے.